میرا سوال ہے کہ پچھلے ہفتے بھی تھا کہ سوال کا نمبر ہے کہ میں اختصار سے جو مجھے سمجھ آیا ہے میں ذکر کر دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں اور 1 بیوی ہے، اور ان میں سے 2 بیٹے جو تھے وہ اپنے والد کے ساتھ کاروبار کرتے رہے. اسی کاروبار اور پراپرٹی سے سب بچوں کی شادیاں ہوئیں اور باقی 5 بچوں کو بھی کاروبار کروا کے دیا. اب یہ شخص فوت ہو گیا ہے تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہو؟ یعنی والد جس نے اپنی پراپرٹی سے سارے بچوں کو کاروبار کروا کے دیا، اور وہ کاروبار کو بیچ میں شامل کر کے تقسیم ہوگی یا اس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو صورت بتائی گئی ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بچوں کو کاروبار تو کروایا لیکن ان کے نام نہیں لگوایا، ہر ایک کا کاروبار الگ الگ نہیں کیا. اور اگر الگ الگ کیا بھی ہو اور والد نے اپنے سورسز سے اگر کیا ہے، کام کروایا ہے، تو پھر اس کو والد کی ہی پراپرٹی سمجھا جائے گا، والد کا ہی ترکہ سمجھا جائے گا. دیکھیں کاروبار کروانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سرمایہ دیتے ہیں کہ تم کاروبار کر لو. اور جب آپ کسی کو سرمایہ دیتے ہیں تو یہ گویا اس کی زندگی میں کوئی شخص اگر کسی اپنے اولاد کو دیتا ہے تو اس کا تعلق وراثت کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق گفٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ہدیے کے ساتھ ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص کسی چیز کو دوسرے کی ملکیت میں دے دیتا ہے تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا ہے کہ سب کو برابر دینا چاہیے. اس میں لڑکی اور لڑکے کے حصے میں بھی فرق نہیں ہونا چاہیے، وہ سب کا برابر ہے. یہ جو لڑکی اور لڑکے کے حصے میں فرق ہے یہ وراثت میں فرق ہے، یہ ہدیے میں نہیں ہے. اور زندگی میں جو شخص اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ ہدیہ ہوتا ہے اور گفٹ ہوتا ہے. اور اگر اس نے والد نے اپنے مرنے سے پہلے یہ گفٹ کے طور پر اپنے بچوں کو دیا ہے اور ان کے نام کاروبار لگوا دیے ہیں تو پھر وہ کاروبار تو ہوں گے اپنے اپنے بچوں کے اور ان کے نام ہوں گے، اور پھر وہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی. لیکن اگر اس میں والد نے عدل کا اصول نہیں رکھا، کسی کو کم دیا ہے کسی کو زیادہ دیا ہے، تو اس کا پھر گناہ گار وہ والد ہوگا. اور اس کے گناہ کا ازالہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ سارے کاروبار کو مشترکہ قرار دے کر وراثت کے اصولوں پر اس کو تقسیم کر لیں تاکہ والد جو ہے وہ ہر قسم کے بار سے بچ جائے اور کسی قسم کا گناہ اس کے اوپر نہ آئے. یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر بغیر کسی لکھت پڑھت کے اور بغیر کسی تقسیم کے اس نے پہلے 2 بچوں کو کاروبار کروایا اور بعد میں جو ہے وہ بھی مشترکہ کاروبار تھا، اسی میں سے باقی بچوں کو بھی کاروبار کروا دیا، تو اس کا مطلب تو اس صورت مسئولہ میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگرچہ کاروبار سب الگ الگ کر رہے تھے لیکن کاروبار میں کوئی اس طرح کی تقسیم نہیں تھی کہ یہ اس کا کاروبار ہے اور یہ اس کا کاروبار ہے. جب اسی میں سے سب کچھ ہو رہا ہے، سارے گھر کے مشترکہ اخراجات ہو رہے ہیں تو مشترکہ آمدنی ہے تو اس کو مشترکہ ہی سمجھا جائے گا اور مشترکہ سمجھ کے اس کو وراثت کے اصولوں پر ترکہ سمجھتے ہوئے اس کو تقسیم کیا جائے گا، نہ یہ کہ جس کی ملکیت ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا رہے. تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو وراثت کے اصولوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا ایک مشترکہ جائیداد سمجھتے ہوئے. واللہ اعلم. ایک سوال ہے، جادو کے اثرات ہم پر کس حد تک ہوتے ہیں؟ ایک انسان اپنی سوسائڈ اٹمپشن کرتا ہے اور وہ جواز یہ پیش کرتا ہے کیونکہ مجھ پر جادو کیا گیا تو میں بے بس ہوں، تو اس کو ایک شک ہے کہ میری بیوی زیادہ کالا جادو کرتی ہے، گھر میں جب آتی ہے تو والدہ شدید بیمار ہو جاتی ہے تو کاروباری مسائل بڑھ رہے ہوتے ہیں جب بھی اس کا گھر آنا ہوتا ہے تو اس میں پھر وہ 8-8 10-10 گھنٹے عمل کا اس کا کرنا کیا یہ شرعی ہے؟ جب وہ 8-8 14-14 گھنٹے عمل کرے گا اس کے توڑ کے لیے تو باقی بھی کافی فیکٹرز لائف کے ہیں وہ ڈس آرڈر ہو جائیں گے، خاص طور پہ معاشی. تو کیا ہم اس کو جادو فوبیا کہہ سکتے ہیں شرعی طور پر؟ سوال صرف جادو فوبیا کہنے کی حد تک ہے یا کوئی اور سوال ہے؟ سوال اختتام پذیر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ کیا ہم اس کو جادو فوبیا کہہ سکتے ہیں؟ بھی کہہ لیں آپ، کیا حرج ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ طریقہ کار جو کسی جادو کو ڈٹرمن کرنا کہ یہ جادو ہے اور جادو کا پتہ کرنا اور پتہ کروانے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے ٹو رکھنا، تجسس لگانا، یہ تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू के बारे में बजरिया वही बताया गया था, अब वही का सिलसिला बंद हो चुका है, लिहाजा लोग अजीब व गरीब काम करते हैं। वो निशान लगा के प्लेट के ऊपर काला निशान, तो बैठे रहते हैं पढ़ाई करने कि अगर ये जनाब इस तरह नज़र आए तो फिर इसका ये मतलब है, और ये इस तरह नज़र आए तो इसका ये मतलब है। या फिर किसी ने जो है वो पानी दम करके वो पानी को उसमें दिखाते हैं किसी को कि देखो क्या है। वो एक लड़का, एक स्टूडेंट मुझे बता रहा था कि मुझे भी इसी तरह से बिठा दिया एक आमिल ने, ऊपर कपड़ा दे के और नीचे पानी रखा, तो मुझे कहता पानी में देखते रहो तुम्हें नज़र आ जाएगा। तो कहता है बार बार वो पढ़े, मुझसे पूछे नज़र आया है, मैं कहूँ कि नहीं आया। तो फिर वो बार बार पूछता रहा, बार बार पूछता रहा, बिलाखिर कहता मैं इतना थक गया था कि बिलाखिर मैंने कह दिया नज़र आ गया है, हालांकि वो कहता कुछ भी नज़र नहीं आया था। कहता मैंने जान छुड़ाने के लिए कहा कि मुझे नज़र आ गया। तो भाई ये तरीक़ाकार वो नहीं है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया, ना ही इस तजस्सुस की कोई ज़रूरत है। असल बात यह है कि जादू के असरात होते हैं, नज़र बद के भी असरात होते हैं, और जादू के असरात भी दो तरह के होते हैं कि जो एक डायरेक्ट हवास के ऊपर असरात होते हैं, वो भी जादू हो सकता है। एक जादू जिन्नों और शयातीन के ज़रिए से असर करता है, वो भी जादू हो सकता है कि जादू के ज़रिए से जिन्न और शयातीन मुसल्लत हो जाते हैं। या फिर एक कैफियत ये भी होती है कि जिन शयातीन जो शरारती जिन्न हैं वो खुद से शरारत करते हैं और इंसानों को तंग करते हैं। तो ये तीनों किस्म की जो कैफियत हैं वो हो सकती हैं, लेकिन इनका इलाज एक ही है और वो है अल्लाह का कुरान। अगर अल्लाह के कुरान को उसका इलाज समझा है और सुबह शाम के अज़कार जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, अगर अल्लाह के कुरान से और मसनून अज़कार से कोई इलाज कर रहा है, किसी भी तरीके से कर रहा है, वो ठीक है। क्योंकि मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने अपने अपने दम बताया कि मैं ये दम करता हूँ, मैं ये दम करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से जो शिरकिया दम होता था उसको मना कर देते कि ना करो, जो सही होता था उसको फरमाते थे कर लो। तो ये मुख्तलिफ लोगों को आप बताते गए, फिर आपने ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आपने फरमाई कि ऐसा दम जिसमें कोई शिरकिया बात नहीं है वो ठीक है। लिहाजा कुरान को आप किसी भी तरीके से पढ़ें, कोई भी सूरतें मुंतखब कर लें, कोई भी आयात मुंतखब कर लें, किसी भी तरीके से पढ़ें, और वो आप कई घंटों बैठ के पढ़ें या चंद घंटे या चंद मिनट बैठ के पढ़ें, ये आप कोई तरीका इख्तियार कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई अपने तजुर्बे से ये तरीका इख्तियार कर सकता है, इसमें हर्ज कोई नहीं। लेकिन ये समझना कि मुझे पता चल गया है कि जादू है, मुझे पता चल गया है कि फलां है, ये दावा जो है इसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर उसके ऊपर अपने आमाल की बुनियाद रखना कि मैं ये कर सकता हूँ और वो कर सकता हूँ। आपने तो बात ही बड़ी ख़तरनाक की और सवाल जाके ख़त्म किया कि इसको जादू फोबिया कहा जा सकता है। भाई जादू फोबिया कहना या ना कहना इसका तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बड़ी ख़तरनाक बात है कि एक आदमी जो है वो खुदकुशी करने पर तुला बैठा है और कहता है कि मैं इसलिए खुदकुशी करने के लिए, खुदकुशी करना मेरे लिए जायज़ है कि क्योंकि मेरे ऊपर जादू है। भाई तुम्हारे ऊपर वही आई है कि तुम्हारे ऊपर जादू हुआ, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। खुदकुशी तो हराम है और वो हराम ही रहेगी। जादू करना कराना भी हराम है, लेकिन जादू के असरात मालूम होना बाज़ औक़ात मालूम हो जाते हैं। लोगों ने बहुत सारी निशानियां जो है अपने तजुर्बे से सीखी हुई हैं कि इस तरह से हो तो ये जादू होता है, इस तरह से हो तो जादू होता है। हो सकता है जादू हो, लेकिन यकीनी बात तो नहीं है कि फिर जादू ही हो। कि बहुत सारी निशानियां होने के बावजूद ये यकीनी बात नहीं है कि वो जादू है। लिहाजा जादू हो, जिन शयातीन की अपनी हरकत हो, या आपके ऊपर कोई हासिदों का हसद, शरीरों का शर, या किसी की नज़र बद जो है उसने आपके हालात ख़राब किए हुए हों, सब सूरतों में इलाज एक ही है और वह है अल्लाह का कुरान। सुबह शाम के अज़कार करें, हर नमाज के बाद अपने आप को दम करें। जो मुअव्वज़तैन हैं ख़ास तौर पर ये हर मुसीबत का इलाज है, सुबहान अल्लाह। और ये इलाज सिखाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और पूरी उम्मत को। और इसमें आप तीसरा कुल हुवल्लाहु अहद भी शामिल कर लें, चौथा कुल या अय्युहल काफिरून भी शामिल कर लें, जिस तरीके से भी आप शामिल कर लें हो सकता है। मसलन हमारे एक बुजुर्ग हैं वो फरमाया करते हैं 7 चीज़ें 7 दफ़ा पढ़ो, हर चीज़ से शिफा मिल जाती। और उसमें सूरह फातिहा और सूरह बकरा की पहली आयत मुफलिहून तक, और फिर आयतुल कुर्सी, और फिर चारों कुल, ये 7 जंगों की आयत हो गई। और 107 दफ़ा पढ़े वो कहते हैं हर चीज़ का इलाज। इसी तरह से मैं ये अर्ज़ किया करता हूँ सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और चारों कुल हर नमाज के बाद आप अपने आप को दम करें। ऐसा शानदार तहफ़्फ़ुज़ है, ऐसी शानदार प्रोटेक्शन है, इसको मामूली ना समझे, बहुत बड़ी प्रोटेक्शन।
اور عادت بنائیں ہر نماز کے بعد اپنے آپ کو دم کریں اور سوتے وقت بھی دم کریں، دن میں 6 دفعہ دم کریں اور اپنے آپ کو دم کر کے اپنے جسم پہ ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ پھیریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ پھیرتے تھے۔ اور بیماری میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت نحیف تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پڑھ میں لیتی تھی اور پڑھنے کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہی آپ کے اوپر پھیرتی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں مبارک ہاتھ تھا۔ تو یہ ٹھیک ہے دم کرنا، اپنے آپ کو اپنی پروٹیکشن کرنا، قرآن حکیم پڑھ کے دم کرنا یا صبح شام کے اذکار، جو اس کے اندر ہی بے شمار قسم کی خاصیتیں ہیں، حتیٰ کہ آپ یہ گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء کی دعا، یہ موقع بموقع دعائیں، یہ بھی شیاطین کے شر سے اور ہر قسم کے جادو اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ جب آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دے تو پھر کاٹتا رہے چلے جتنے مرضی کاٹتا ہے اور جو مرضی کرتا پھر وہ خودکشی کر کے مرے یا جیسے مرضی مرتا ہے، اس کے پھر سارے طریقے اپنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی بتائی ہے وہ تو ایسی ہے، اور ایسی زندگی گزارنے والے کو کبھی خودکشی کا خیال نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چلے گئے دیکھ کے دوڑ کے اللہ رسول نے بلایا ان کو کہ یہ میری بیوی ہے، وہ بیوی کا نام آپ کو یاد ہے؟ غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی میں بتانا چاہتا تھا کہ بیوی کا نام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ 7 سپتمبر 1974 کو ہماری پارلیمنٹ نے، پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں اور مرزائیوں کو کافر ڈکلیئر کیا۔ کیا شیعہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ میرا دوسرا سوال ہے کہ ہمارے دور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کتنے ایسے آئیں گے جیسے بارش کے ٹکڑے، تو بارش کے قطرے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں ہمارے دور کے بڑے بڑے فتنے کیا ہیں، ان سے کیسے بچنا؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ قادیانیوں کو ہماری پارلیمنٹ نے کافر قرار دیا ہے، تو کیا ہم شیعہ کو اس زمرے میں شمار کر سکتے ہیں؟ کیسے شمار کر سکتے ہیں اور کس وجہ سے شمار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کو کافر قرار دینا یا تو اجماع امت سے وہ ثابت ہو کہ یہ کافر ہے، امت اس پر اجماع کا اظہار کرے جس طرح کے قادیانیوں کے بارے میں ہوا، یا پھر وہ شخص خود ظاہری طور پر کافر ہونے کا اقرار کرے کہ میں کافر ہوں، پھر وہ کافر ہے۔ وگرنہ اس کے علاوہ کسی انڈیویجول کو یا کسی گروپ کو یہ اختیار نہیں ہے کسی کو بھی کافر قرار دے۔ ان کے ساتھ جو علاوہ ازیں جتنے بھی لوگ ہوں گے، وہ عقیدے کے اعتبار سے جتنے بھی گئے گزرے ہوں، وہ عمل کے اعتبار سے جتنے بھی گئے گزرے ہوں، آپ ان کو بطور مسلم اور بطور مسلمان کے ان کے ساتھ بیہیو کریں گے، کیونکہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسوہ دیا ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عبداللہ بن ابی تھا، وہ منافق تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ منافق ہے، اور منافق کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ ظاہراً مومن ہونے کا اقرار کرتا تھا اور ظاہراً مسلمانوں جیسے کام کرتا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ ہی شامل رہتا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو کافر قرار دیا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سے الگ کیا۔ حتیٰ کہ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے یہ بھی اجازت مانگی کہ میں اس کی گردن اتار دوں، خاص طور پہ جو غزوہ بنو مستلق سے غالباً واپس آ رہے تھے، کہ جب یہ سورہ منافقون نازل ہوئی ہے تو سورہ منافقون نے تو ان کا کچا چٹھا کھول دیا، ان کا پورا پول کھول دی، تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس کو قتل کر دوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس کو قتل اس لیے نہیں کرنا کہ ان یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگ کہیں گے کہ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتے ہیں، لوگ یہ کہیں گے، اس لیے قتل نہیں کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ منافق
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी था, वो तो दुश्मन था, वो तो यहूदियों के साथ मिला हुआ था, लेकिन वो बज़ाहिर पॉलिटिकली गैर मुस्लिमों की दुनिया में पहचाना जाता था कि ये मुसलमानों के साथ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। लिहाजा एक वो अकीदे की बात है जो मेरा और आपका अकीदा फर्क हो सकता है, जो एक शख्स का दूसरे के साथ अकीदा फर्क हो सकता है, और एक सियासी तौर पर उस पूरे ग्रुप की बात है कि आप गैर मुस्लिमों के मुकाबले में मुसलमान एक गिरोह है। लिहाजा जो लोग अकीदे के एतबार से जितने मर्जी गए गुजरे हों, अगर वो सियासी तौर पर मुसलमानों के गिरोह में शामिल हैं, तो काफिरों के मुकाबले में हमें एक मुट्ठी होके एक दूसरे को अपना साथी समझ के उनके साथ मुकाबला करना होगा। देखें, जब इसी हदीस को अगर जहां से शुरू होती है ना, जहां हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इसको कत्ल कर दूं, उन्होंने पता क्या फरमाया? अदरिब उनु का हादल खबीस, और एक रिवायत में आता है अदरिब उनु का हादल मुनाफिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत दीजिए मैं इस खबीस को कत्ल कर दूं, इस खबीस की गर्दन मार दूं, इस मुनाफिक की गर्दन मार दूं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उनको ये कहा कि इसको मुनाफिक ना कहो, और ना ये फरमाया कि इसको खबीस ना कहो, इसलिए कि वो खबीस भी था, वो मुनाफिक भी था। लेकिन साथ फरमाया कि लोग कहेंगे कि अपने साथियों को कत्ल करता है, गोया हमारे ग्रुप में शामिल है, इसको सिंगल आउट भी नहीं करना, इसको कत्ल भी नहीं करना। यह है वो उस्वा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देके गए। लिहाजा आपका किसी के साथ अकीदे का जितना मर्जी इख्तिलाफ हो, आप उसको बयान भी करें, आप उसकी इस्लाह करने की कोशिश भी करें, यह अलग मामला है। लेकिन डीलिंग में, मामलात में आप उनके साथ उसी तरह बिहेव करेंगे जिस तरह से मुसलमान मुसलमानों के साथ बिहेव करते हैं। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसवा दिया। वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला हमें दुरुस्त तर्ज अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, अभी आपने माशाल्लाह बड़े आसान तरीके से बताया कि बाइबल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब बच्चे थे तो एज का जो डिफरेंस तज़ाद आता है, बड़े आसान। तो बाइबल में ये वाक़या इसी तरह कुरान की निस्बत आ रही है बाइबल में? नहीं। बाइबल के अंदर जो कुरान, जो जितने अंबिया के किस्से हैं ना, देखें असल मसला ये है कि बाइबल में जितने भी किस्से बयान हुए हैं, अंबिया का तज़किरा आया, वो बतौर कहानी के आए हैं, और बतौर कहानी के सिर्फ वाक़यात जोड़े हुए हैं। ये इस बात से कतई नज़र कि वो किसी नबी के लायक शान भी हैं कि नहीं। लिहाजा वो जिस तरह से बाकी उनके मामलात में तहरीफ हुई है, इसी तरह अंबिया के किसस में भी तहरीफ हुई है, और नबियों के बारे में इस किस्म की बातें लिखी हुई हैं जो किसी नबी के लायक शान हो नहीं सकती। लिहाजा ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी देख लीजिए कि आप जब उन्होंने ख्वाब सुनाया, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि उन्होंने ख्वाब सुनाया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको डांटा और उनको भगा दिया। अब ये कितनी बकवास बात है, और एक नबी के लायक शान कैसे हो सकता है? अब कुरान कितने उसको अहसनुल क़सस कह रहा है, और कुरान कितने खूबसूरत अंदाज में उस ख्वाब का तज़किरा कर रहा है। तो बात यह है कि जिक्र हुआ है उन वाक़यात का वहाँ पे। असल मामला ये है कि कुरान में चूंकि कहानियों को बतौर कहानी के बयान नहीं किया गया, लेकिन उसका सिर्फ जो है इबरत वाला और नसीहत वाला पहलू बयान किया गया है। लिहाजा कहानियाँ मुकम्मल करने के लिए, उनके वाक़यात का तसलसल मुकम्मल करने के लिए पिछली जो तारीख़ के मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज हैं उनकी तरफ रुजू करना पड़ता है, इसराइली रिवायात को देखना पड़ता है। और इसराइली रिवायात बेशतर वही हैं जो तालमुद वगैरह में हैं या बाइबल के अंदर बाइबल का हिस्सा हैं। तो उन रिवायात को जब आप देखते हैं तो, और कहानी का वाक़या मुकम्मल करने के लिए और वाक़यात की तरतीब मुकम्मल करने के लिए, तो उसमें फिर बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं जो नबियों के लायक शान नहीं होती, या फिर उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। यही वजह है कि इसराइली रिवायात के बारे में ना उनको सही सच्चा समझना चाहिए, ना उनको झूठा समझना चाहिए, बल्कि उनके बारे में नुक्ता नज़र ये रखना चाहिए कि उनमें से वो रिवायत जिसको कुरान सच्चा करार दे दे वो सच्ची है, और जो कुरान के मुताबिक सच्ची करार ना पाए। क्योंकि अब हमारे पास मेयार भी है। कुरान सिर्फ मालूमात का ख़जाना नहीं है, सिर्फ उलूम का ख़जाना नहीं है, बल्कि ये उलूम का मेयार भी है, ये फुरकान भी है। ये कुरान भी है, ये फुरकान भी है। हक और बातिल का मेयार और पैमाना है, मेयार हक भी है। लिहाजा कुरान बताएगा कि उनमें से कौन सी चीज़ सच्ची और कौन सी चीज़ गलत है।
قرآن کے کسی واقعے کے خلاف کوئی چیز آتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور اگر وہ قرآن کے بیان کردہ واقعے کے اندر اس کی گنجائش ہو فٹ بیٹھنے کی تو پھر ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا بطور روایت کے اسرائیلی روایت اپنے اوریجن کے اعتبار سے کوئی دلیل نہیں بنتی، اگر قرآن سے ثابت ہو جائے تو دلیل ہے، نہ ثابت ہو تو دلیل نہیں۔ واللہ اعلم۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1633 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر عصر مغرب عشاء کو ملا کر پڑھا بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی بات، تو اس کی طرف وضاحت کریں۔ 4 نمازیں نہیں کٹھی پڑھی، 2 کر کے پڑھی۔ آپ کے بیان سے لگا جیسے 4 اکٹھی پڑھی، ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھا، مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا۔ یہ درست بات ہے، یہ مسلم میں بھی حدیث ہے، یہ ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے، اور مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وجہ کے ان کو ملا کے پڑھا۔ تو یہ امت کو بتانے کے لیے ہے، یہ معمول بنانا درست نہیں ہے، البتہ یہ ایک آسانی پیدا کی گئی ہے امت کے لیے کہ کبھی کوئی ایسا موقع ہو کہ جس میں فوری طور پر اٹھ کے نماز پڑھنے کا اور پھر ظہر اور عصر کی الگ الگ نمازیں پڑھنے کا موقع نہ ہو، یا دقت کا کوئی سامنا کرنا پڑ رہا ہو، کوئی امر جامع ہو، کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، کوئی جلسہ ہو رہا ہے، یا کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی اجتماع ہو رہا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ 2 دفعہ جب نمازیں پڑھنے کے لیے اٹھیں گے تو مشکل ہوگی، اس لیے یہ آسانی دی ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں، یا کسی بھی وجہ سے آدمی کبھی کسی دن کسی مصروفیت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا بغیر کسی وجہ کے بھی اکٹھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ جب آپ کا دل کرے آپ اٹھ کے پڑھ لیں، وہ جو اکٹھی پڑھی ہیں اس کے لیے آپ نے ظہر کو مؤخر کیا ہے اور عصر کو مقدم کیا ہے، پھر اس کو پڑھا ہے اکٹھا۔ اسی طرح مغرب کو مؤخر کیا ہے اور عشاء کو مقدم کیا ہے، پھر اس کو پڑھا ہے۔ جب آپ سفر میں نماز پڑھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو سفر کے اندر جمع تقدیم بھی جائز ہے، جمع تاخیر بھی جائز ہے۔ یعنی جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظہر کے وقت میں عصر ملا کے پڑھ لیں، یا آپ عصر کے وقت میں ظہر ملا کے پڑھ لیں، یہ جائز۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی بات ہے، لیکن حضر میں اگر آپ جمع کرنا چاہتے ہیں، کسی دن جمع کرنے کی بات ہو، آپ کر سکتے ہیں۔ حدیث میں اس کی وضاحت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھا دی بغیر کسی وجہ کے، تو بدرجہ اولا اگر کوئی وجہ ہو تو پھر بدرجہ اولا کی جا سکتی ہے، تو کی جا سکتی ہے۔ آپ کبھی نہ کبھی اس کو معمول بنانا غلط ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 آدھ دفعہ پڑھی ہے، اور وہ امت کے لیے آسانی ہے، اور ہماری زندگی میں بے شمار مواقع ایسے آتے ہیں کہ ہم نماز الگ الگ نہیں پڑھ سکتے، ہم اکٹھی نمازیں پڑھ لیں، ظہر کو مؤخر کر کے اور عصر کو مقدم کر کے، تو ہم میں یہ احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے یہ آسانی دے دی کہ ہم اس طرح سے نماز پڑھ کے اپنے آپ کو گناہ گار تصور نہیں کریں گے، بلکہ سنت کا عامل تصور کریں گے کہ ہم نے یہ اکٹھی کر کے پڑھ لی، الحمدللہ ہم نے سنت پر عمل کیا، ہر طرح کے احساس گناہ سے بچ جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ پڑھ کے یہ طریقہ بتانے کا مقصد تھا کہ امت پر کبھی اس طرح کے حالات ہوں تو وہ اس کو اکٹھے ملا کے پڑھ لیں، اور یہ بالکل جائز، معمول بنانا غلط۔ واللہ اعلم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، سوال آپ کا اچھا ہے، لیکن اس میں جو سسپینس ڈالا ہے نا، یہ آپ نے خود ڈالا ہے، یہ سسپینس قرآن نے نہیں ڈالا۔ سوال یہ ہے کہ قبر میں ہی عذاب شروع ہو جائے گا اور ثواب شروع ہو جائے گا، تو پھر جو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں ملنا ہے، تو پھر وہ سسپینس کیوں ہوگا؟ کیونکہ پتہ تو قبر میں ہی چل جائے گا کہ عذاب ہو رہا ہے کہ ثواب ہو رہا ہے، تو وہاں پہ سسپینس کیوں؟ سسپینس کوئی نہیں ہے وہاں، کس نے کہا ہے سسپینس ہے؟ کوئی سسپینس نہیں۔ آپ قبر کی بات کرتے ہیں، موت جس وقت آ رہی ہوتی ہے، بلکہ موت آنے سے بھی پہلے
جب ملکل موت آتا ہے تو اسی وقت کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت جان نکالنے آتا ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس حدیث کے کہ ملک الموت آ کے کان کے پاس بیٹھ کے اس کو کہتا ہے بھی جان نکلنی ہے, ادھر ہی پڑا ہے دنیا میں. تو وہ آ کے کان کے پاس کہتا ہے اس کو جس نے جنت میں جانا ہوتا ہے اس کے لیے وہ جنت سے کفن لے کے آتے ہیں, خوشبودار کفن جس میں روح ڈالنی ہوتی, اور جس نے جہنم میں جانا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کفن جہنم سے لے کے آتے ہیں, بدبودار کفن ہوتا ہے. فرشتے ساتھ ہوتے ہیں, ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں, سب بیٹھے ہوتے ہیں. وہ آ کے کان میں اس کے پاس کہتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ, اے پاکیزہ روح, اخرجی نکلو, اللہ اکبر, الی مغفرۃ من اللہ ورضوان, اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی خوشنودی کی طرف نکلو. گویا اللہ کی مغفرت اور خوشنودی تیرا انتظار کر رہی. یہ آواز آتی ہے جان نکلنے سے پہلے, اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی میرا انتظار کر رہی ہے, اللہ کی مغفرت میرا انتظار کر رہی ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ بھاگ کے نکلتی ہے وہ روح, جس کو پتہ چل جائے اسی دنیا میں پڑے پڑے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہے اور اللہ نے میری مغفرت فرما دیا ہے. یہ مجدہ تو, یہ خوشخبری تو اسی وقت سنا دی جائے. فوراً نکلتی ہے, ایسے جیسے مشک پانی کی بھری ہوئی ہو, اس کا بند کھول دیا جائے اور یوں جیسے ایک دم پانی نکل جاتا ہے وہ نکل جاتی ہے آسانی سے, اور فرشتے اس کو اس جنتی کفن میں لے کے خوشبودار کفن میں لے جاتے ہیں. لمبی حدیث ہے. لیکن جو دوسرا کافر اور منافق ہے اس کے پاس وہ جہنم سے کفن لے کے آتے ہیں اور اس کے کان کے پاس آ کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ, اے ناپاک روح, اخرجی الی سخط من اللہ وغضب, نکلو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کی طرف. اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر. جس کو اس دنیا میں پڑے ہوئے یہ پتہ چل جائے کہ میرے اللہ کی ناراضگی میرا انتظار کر رہی ہے, میرے اللہ کا غصہ میرا انتظار کر رہا ہے, تو وہ کیسے نکلے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتفرق فی جسدہ, وہ پھر جسم کے اندر ہی چھپتی پھرتی ہے, باہر نہیں نکلتی. پھر اس فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ نے مثال بیان فرمائی فینزعہ, پھر اس کو نکالتے ہیں کھینچ کر, کما ینتزع الصفود من الصوف المبلول, جس طرح گیلی اون کے اندر لوہے کی گرم سلائی ڈال دی جائے اور اون اس کے اندر چمٹ جائے تو پھر اس کو کھینچ کر نکالا جائے تو جس طرح وہ اون تار تار ہو جاتی ہے. فرمایا اس طرح سے فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں. تو یہ تو اسی وقت پتہ چل جائے گا. بھائی آپ قبر کی بات کر رہے ہیں, یہ تو یہاں موت آتے وقت, موت کے وقت پتہ چل جائے گا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہوئے موت ویسی ہے. تو یہ سارے مراحل اسی کے مطابق طے ہوں گے. اسی میں ایک مرحلہ اعمال نامے دیے جانے کا ہے اور اسی میں مرحلہ جو ہے وہ پھر جنت اور جہنم کی طرف چلے جانے کا ہے. یہ سارے مراحل ہیں لیکن سسپینس کہیں نہیں ہے. یہ کہنا کہ سسپینس ہے, سسپینس والی بات جو ہے وہ میں نے ازراہ تفنن کہا تھا کہ آپ نے خود ڈالی ہے. تو بات یہ ہے کہ سسپینس کوئی نہیں ہے, یہ تو شروع سے پتہ چل جائے گا لیکن مراحل اسی طرح سے جاتے جائیں گے. اور جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں جس کو ملے گا وہ اس وقت تک کوئی نہ کوئی توقع رکھے گا کہ شاید میرے اگلے حالات ٹھیک ہو جائے. ہو سکتا ہے ایسی بات ہو, اس لیے وہ دیکھتے ہی جو ہی اس کو اعمال نامہ ملے گا تو وہ کہے گا کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ, اے کاش مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اور میں اس سے پہلے ہی مر جاتا. موت آئی تھی, موت کے بعد میں مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا. تو اس کا مطلب ہے وہ جو اگلا عذاب دیکھے گا اس کے مقابلے میں پچھلا عذاب تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لہٰذا ہر مرحلے پر اس کو یہ توقع ہوگی شاید آگے حالات ٹھیک ہو جائے, لیکن اس کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے. یہ ویسے تو متشابہات ہیں, یہ اخروی حالات کیسے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے, لیکن جو معلوم ہوتی ہے, جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ بس اتنی ہیں. موت کے وقت بھی فرق ہوگا, کافر منافق کی موت اور ہے, مومن کی موت اور ہے. قبر میں بھی فرق ہوگا, حشر میں بھی فرق ہوگا, ہر جگہ پہ ان کا فرق ہوگا. اور اللہ تعالیٰ یہ ٹریک ہی گویا دونوں کا مختلف ہے. دارالامتحان سے جو ہی دارالجزا میں جائیں گے تو الگ الگ ٹریک پہ جاتے جائیں گے. اتنی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے.
البتہ کس کس مراحل میں کس کی کیفیت کیا ہوگی، کتنا سسپینس ہوگا کتنا نہیں ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے. ہماری یہ نہ سمجھنے کی باتیں ہیں نہ سوچنے کی باتیں ہیں، نہ اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے راستے پر، ایمان اور تقوی کے راستے پر چلائے، اور ان لوگوں میں سے بنائے جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اور جن کو آواز پڑے گی کان میں، یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح نکلو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تمہارا انتظار کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے. اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا رب.